الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ پاکی و تقدیس بیان کرنی چاہیے ہمیں اپنے آقا کی، بے شک ہم تو غلام اور داس ہیں اس کے۔ تعریف اور وندنا بیان کرنی چاہیے ہمیں اپنے مالک کی، یقیناً آسمان و زمین میں اس کے جیسا کوئی موجود ہی نہیں۔ بڑائی، مہانتا اور گریٹنس بیان کرنی چاہیے ہمیں اپنے خالق کی، بلا شبہ وہ تو خالق ہے ہمارا اور کائنات کے ایک ایک ذرے اور ایٹم کا۔ تسبیح و گلوری بیان کرنی چاہیے ہمیں اپنے رب کی، بے شک زمین و آسمان میں اس لائق کوئی نظر نہیں آتا۔ یقیناً ہمارا رب زبردست عزت و جلال والا، تو کیوں نہ ہم اس کا اعتراف کریں کہ اس کے جلال، اس کی عزت کو کبھی کوئی چیلنج اور زوال نہیں۔ ہمارا رب بڑی قدرتوں والا، تو کیوں نہ ہم اس کی قدرتوں کا علی الاعلان اعتراف کریں، اس کی مائٹ اور دبدبے کو قبول کر لیں۔ ہمارا رب زبردست طاقتوں کا مالک، تو کیوں نہ ہم اس کی طاقت کو محسوس کریں جس کے قبضہ قدرت میں ساری مخلوق کی زندگی اور موت ہے۔ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے وہ، ہر چیز پر اختیار چلتا ہے اس کا، ظاہر میں بھی وہ، باطن میں بھی وہی، ہر جگہ وہ موجود، ہر کال پر وہ حاوی، چاہے پچھلے ہوں چاہے اگلے ہوں، اکال اس کی ذات، آکاش میں بھی اسی کی سلطنت، پاتال میں بھی اسی کی بادشاہت، اس کی سلطنت اور بادشاہت سے کسی کو فرار حاصل نہیں۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی دی گئی زبردست نعمت عقل کا استعمال کرتے ہوئے غلامی میں دے دے اپنے آپ کو اس کی، جو رب ہے فلک کا، رب ہے شفق کا، مشرق کا رب بھی وہی رب ہے مغرب کا بھی۔ وہ ہر کام اپنی مرضی سے کیا کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے اور حکم میں وہ خود مختار ہے، کسی کے مشورے کی اسے ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں الغنی اور الحمید ہے۔ رب کی حقیقی معرفت اور پہچان اگر حاصل ہو سکتی ہے تو وہ کتاب اللہ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم واپس آئیں اللہ کی کتاب القرآن کی طرف، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے کمتر اور ہیلپ لیس ہونے کو قبول کر لیں، اپنی کمزوری پر ہماری نظر ہو، اپنے رب کی قدرتوں کو پہچانیں، اس کے کرم کو محسوس کریں کہ اس نے بن مانگے ہماری بیسک نیڈز کا انتظام کر دیا۔ اب سب کچھ ہم ارپن کر دیں اس مالک کے سامنے، ہر قسم کی غلامی سے خود کو نکال کر اپنے مالک کی غلامی میں اپنے آپ کو سونپ دیں، حتیٰ کہ اپنے من کی غلامی سے بھی خود کو آزاد کر لیں۔ دھیان دیں ہم اپنے آس پاس کی چیزوں پر کہ کس طرح ہر مخلوق اپنے مالک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم انسانوں کو لائف سپورٹنگ سسٹم کے تحت فائدہ پہنچا رہی ہے۔ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر مخلوق اپنے مالک کے سامنے جھکی جھکی فرما بردار، کسی مخلوق کا اونچا سر اور تکبر اسے بالکل بھی پسند نہیں۔ اپنے مالک کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ بندگی کا حق ادا کرنے والے اس کے آخری نبی اور رسول پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائے ہم، اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن کریم کی تعلیمات اور ٹیچنگز کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنائیں۔ بے شک انسانی ذہن اور اس کا من بے شمار صلاحیتوں، قابلیتوں اور ان گنت آئیڈیاز کا مرکز ہے۔ ہر انسان کو اچھائی و برائی، نیکی و گناہ، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، اندھیرے اور اجالے کی لازماً تمیز ہوتی ہے، جسے ہم عام زبان میں کامن سینس کہتے ہیں، جو کہ ہر ایک میں کامن ہوتا ہے، پھر وہ چاہے ہائیلی انٹلیکچوئل ہو یا ایک بے پڑھا لکھا ہو، شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو، انڈین ہو یا امریکن ہو۔ اب جو انسان
اپنے آس پاس نظر آنے والی چیزوں پر غور و فکر کرتا رہے، جو حالات کا تجزیہ اور انالائسس کر کے اپنے لیے لائن آف ایکشن اور اپنی زندگی کی راہ طے کرتا رہے، وہی باشعور، ذہین، سینسیبل اور انٹیلیجنٹ انسان ہو سکتا ہے۔ انسانی ذہن میں سوچنے، سمجھنے، سیکھنے، حقیقت تک پہنچنے اور حالات کا انالائسس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انسان کی ذہانت کا ثبوت یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن کو پہلی مرتبہ کس طرح فیس کیا جائے اور دوسری مرتبہ اس میں کس طرح امپرومنٹ لایا جائے۔ اپنے حواس خمسہ اور سینسز کو گڈ، بیٹر اینڈ دا بیسٹ کی طرف بتدریج گریجولی ترتیب دیا جائے اور عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ اپنے برتاؤ اور بیہیویئر میں مثبت اور پازیٹیو تبدیلی لائی جائے۔ ایک انسان اپنی ذہانت اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے جب اپنے رب کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، کتاب ہدایت کی آیات سے اپنے آپ کی تربیت جاری کر دیتا ہے، تب اس کی شخصیت میں نکھار اور اس کے کمالات میں ایسا سدھار پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند اور فروٹفل بن جاتا ہے۔ ذہانت و حکمت اور عقل مندی سے کام لینے والے ہر شخص کے لیے کائنات کے ہر ذرے سے ملنے والے خاموش سگنل رہنما ثابت ہوتے ہیں، لہذا اسے اپنے خالق کی کتاب ہدایت کے احکامات حاصل کر کے بیسٹ پاسبل طریقے سے اپنی راہ حاصل کرنی چاہیے۔ انسانوں کے لیے فائدہ مند اور فروٹفل بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے سب سے زیادہ فکر اپنی مغفرت کی ہونی چاہیے، جو کہ اس کی سمجھداری، ذہانت اور وزڈم اور حکمت کا تقاضا ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اتباع اور فالو کرتے ہیں اسے احسن طریقے سے، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی ہیں جو اپنی عقل کا استعمال کر کے بات کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ کتاب ہدایت سے رشتہ جڑتے ہی ایک ذمہ دار اور آنیسٹ پرسن کی قابلیتوں اور صلاحیتوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کی شخصیت اور پرسنالٹی انسانوں کے مجمع میں سب سے ممتاز اور الگ دکھائی دینی چاہیے۔ حالات کو رسپونڈ کرتے وقت، حالات کا تجزیہ کرتے وقت، لوگوں سے معاملات اور ڈیلنگز کرتے ہوئے ایسے افراد کو اپنے مالک کی ناراضگی اور اس کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی پریزنس کے احساس کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے ارادے، حوصلے اور ایمان کے مضبوط لوگ جنہیں ان کی تجارت اور لین دین غفلت میں نہ ڈال سکے اللہ کے ذکر سے، اس کی موجودگی اور ایور پریزنس ہونے کے احساس سے، اور عبادت کو قائم کرنے سے اور تزکیے والے چیریٹیبل کام کرنے سے، اور وہ ڈرتے رہتے ہوں اس زبردست دن سے جب ادھیڑ کر رکھ دیے جائیں گے دل اور نگاہیں۔ قرآن کریم پڑھ کر ہمیں سب سے زیادہ محنت اپنے آپ پر کرنی ہوگی۔ اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی اپنے اصولوں پر نہیں بلکہ اپنے رب کے بتائے اصولوں پر گزارنی ہوگی۔ لیکن آج انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی ٹرمز اور کنڈیشن اور اپنے اصولوں پر اپنی زندگی گزاروں گا، جبکہ ایک مومن اپنی تمام سوچ کو اپنے مالک کے سامنے سبمٹ کر کے اللہ کی ٹرمز اور اصولوں پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہے۔ قرآن کریم پڑھنے پر ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ کی کتاب اپنے پڑھنے والے کو دینے کا اصول دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں لینے کی آیت نہیں ملے گی بلکہ ہمیشہ دینے کی ہی بات ملے گی۔ لیکن عام طور سے اپنے حقوق اور ادھیکار تو ہم میں سے سب کو معلوم ہوتے ہیں کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کے پرتی ہماری کیا ڈیوٹیز اور ذمہ داری ہے وہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ اصل میں ہمیں اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں ہوگا بلکہ یومن عبوسن کم تریرا، اداسی پھیلانے والا ایک طویل اور لمبا دن ہوگا۔
اس دن وبرزوا للہ جمیعا، ساری مخلوق اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگی، ہر ایک کے قول و عمل کے ریکارڈ اوپن کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ اس دن مخلوق کا خالق مالک یوم الدین اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وہاں ایٹم برابر بھی نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ کسی کا حق مارا جائے گا، بلکہ ہر ایک کو پائی پائی کا حساب دے دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ آخرت کی سزا سے بچنا ہے تو تقوی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے دوسروں کو بھی دینا ہے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، تاکہ کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہنے پائے کہ کل قیامت کے دن اس کا پیمنٹ باقی رہ گیا ہو، ورنہ اس کا پیمنٹ آخرت میں اپنی نیکیاں دے کر کرنا پڑے گا۔ بے شک قرآن کریم نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، عبادت کو وقت سے جوڑ کر وقت کی اہمیت اور احساس ذمہ داری کا اصول ہمیں دیا۔ اب اگر ہماری عبادتیں ہمیں وقت کی پابندی اور ڈسپلن نہ سکھا پائے اور وقت کی اہمیت کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کسی کو وقت دے کر ہم خود ہی نہ پہنچے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عبادت نہیں بلکہ عادت بن گئی ہے۔ آج ایسا لگ رہا ہے کہ گھڑیوں کی قیمت تو بڑھ رہی ہے لیکن شاید وقت کی اہمیت گھٹ رہی ہے، کیونکہ وقت کی پابندی بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے۔ کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جائے تو اسے لوگ بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن اگر دیری کرنا عادت ہی بن جائے تو عادت جلدی ہم سے چھوٹتی نہیں، اور پھر اپنی عادت کو صحیح بتانے کے لیے ہمارے پاس بہت سے کارن ہوتے ہیں جسے بیان کر کے ہم خود کو ہی کنونس کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، اتنا تو چلتا ہی ہے۔ قرآن کریم ہمیں روزوں کا اصول دیتا ہے۔ اب اگر ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں اور لوگوں کی بھوک اور پیاس کا ہمیں احساس تک نہیں، ان کے کھانے پینے کے اوقات کا ہم خیال نہ رکھیں اور اناج اور اپنے ریسورسز کی بربادی ہم سے ہو رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ روزے سے ہم نے شاید کچھ نہیں سیکھا۔ اگر حج اور عمرہ کر کے ہم خود کو بندشوں سے آزاد اور گناہوں سے پاک و صاف سمجھتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہوگی، بلکہ اس کے بعد تو ذمہ داری اور بندشیں اور بڑھ گئیں۔ اب ہمارے ایک غلط کام اس فریضے کو بدنام کرے گا اور اس کا گناہ ہمارے سر آئے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی عبادتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری عبادتوں کا اثر عبادتوں کے باہر بھی دکھائی دیتا ہے یا نہیں، اور اسے چیک کرنے کے لیے قرآن کریم نے ہمیں یہ اصول دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر ہماری عبادتیں ہمیں بے حیائی اور منکرات سے نہ روکیں تو ہم جان لیں اس بات کو کہ ہماری عبادتیں اس کی روح سے خالی ہیں، اس میں خشوع اور خضوع اور سنسیریٹی کی کمی ہے، اور شاید یہ ایک رسم اور ریچول بن کر رہ گئی ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بھی اصول دیتا ہے کہ ہر حال میں سچائی پر قائم رہیں، پھر چاہے اس کی زد میں ہم خود آئیں یا ہمارے اپنے۔ لیکن آج ہمارے سماج سے سچائی ختم ہو رہی ہے، سچ بولنے کو عیب سمجھا جا رہا ہے، اور جھوٹ بولنے کو ہم نے آرٹ اور ہنر کا نام دے دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بڑی بے تکلفی سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور اس کی سنگینی اور سیریسنس کا ہمیں کوئی خیال ہی نہیں۔ قرآن کریم ہمیں ایمانداری کا اصول دیتا ہے، پھر چاہے ہم نوکری کریں یا تجارت۔ لیکن آج ہمارے سماج سے ایمانداری غائب ہوتی جا رہی ہے، ہر شخص دوسرے کو چیٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایمانداری کو آج بیوقوفی کا نام دیا جا رہا ہے اور بے ایمانی کو اسمارٹنیس کا۔ قرآن کریم ہمیں یہ اصول دیتا ہے کہ عہد و پیمان کا خیال رکھنا، ان میں خیانت بالکل نہیں کرنا، انہیں توڑنا نہیں بلکہ انہیں پورا کرنا۔ لیکن آج ہمارے سماج کا حال یہ ہے کہ عہد و پیمان اور وعدوں کا کوئی خیال نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات بالکل نہیں بھولنی چاہیے
کہ ان العہد کان مسئولا، عہد و پیمان اور وعدوں کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ ہونی ہی ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ اصول دیتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرنا، لیکن آج ہمارے سماج کا حال یہ ہے کہ کسی کی ذاتی اور پرسنل بات اور چیز جسے وہ ہمارے ساتھ بطور امانت اور شیئر کرتا ہے یا رکھواتا ہے، اسے ہم دوسروں کو بتا کر امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور اس کی سنگینی کا ہمیں کوئی خیال ہی نہیں۔ حالانکہ صاحب قرآن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں ایمانداری نہ ہو، اور وہ شخص دین سے محروم ہے جو عہد کا پابند نہ ہو۔ آج اپنی بات چیت اور لہجے پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم لوگ دیکھ کر بات کرنے کے لہجے اور الفاظ میں ہم سے تبدیلی تو نہیں آ رہی، کہیں ہماری بات کرنے کے انداز، لہجے اور باڈی لینگویج سے تکبر اور ایروگنس تو نہیں ظاہر ہو رہا، اس پر چیکس لگانے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے رب کی غلامی کا اقرار کر کے من اتخذ الہہ ہوا، اپنے من کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح ہماری سوچ انا ربکم الاعلی والی ہو گئی ہے، اور اپنے اپنے دائرے اور فیلڈ میں ہر کوئی فرعون بنا ہوا ہے، اور اس کے باوجود ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم سے بھی شرک ہو رہا ہے اور ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو انہیں صحیح کرنے کی ہم شروعات کر پائیں گے، لیکن اگر ہمارے من میں یہ جواز آتا ہے کہ دوسرے بھی تو ایسا کرتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ شاید توبہ کے دروازے ہم پر بند ہونے والے ہیں، کیونکہ ہمارے رب نے ہم سے کہا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کل قیامت کے دن عمل کرنے کے باوجود سب سے زیادہ نقصان میں کون رہے گا؟ سب سے زیادہ نقصان میں وہی لوگ رہیں گے جن کی ساری بھاگ دوڑ اس دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، ساری کوششیں مقصد سے ہٹ گئیں، پر ان کو یہ لگتا رہا کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تھوڑی بہت عبادت کر کے ہم اللہ کی سزا سے بچ جائیں گے، اور ہماری عبادتیں ہمیں ان سماجی برائیوں سے نہ روکیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں، اس وقت کا نقصان بہت بھیانک ہوگا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لا الہ الا انت سبحانک
إني كنت من الظالمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون